جی چودھری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو اپنا ایک تجزیہ ہے اس معاملے میں۔ عارف صاحب، آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں، یہ تو میں 50 سال سے سیاست میں ہوں۔ ایوب خان کے خلاف جو اسٹوڈنٹس کی تحریک چلی تھی، تب سے ڈنڈے کھائے ہیں پولیس کے، اور حوالات میں رات رکھے گئے ہیں۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کی سیاست، ان کے ساتھ ان کی الیکشن میں، اور وہ سی او پی بنی تھی، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز۔ میں تو اس میں اہمیت نہیں تھا رکھتا، پر میرے والد اس میں بڑا کلیدی اور بڑا کردار تھے، اور ہم ساتھ تھے۔ پھر بھٹو صاحب کی سیاست، پھر ایم آر ڈی کی سیاست۔ ایم آر ڈی 9 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا، اور ان میں سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ۔ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ایم آر ڈی میں بھی، ہم ایم آر ڈی میں پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی، اور ایم آر ڈی میں کے وقت نہیں سوچا، اے آر ڈی کے وقت نہیں سوچا، پی ڈی ایف کے وقت نہیں سوچا۔ اتنے اتحاد بنتے رہے کہ ہم جس طرح فیڈرل سیکرٹری ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پارٹی ہے، یہ چپڑاسی ہے باہر میرے دروازے کے کھڑا ہوا۔ یہ تو انہوں نے اس طرح شو کاز نوٹس دیا ہے۔ کب شو کاز نوٹسز دیے جاتے ہیں؟ اظہار وجوہ کے نوٹس سیاسی جماعتوں میں۔ یہ تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا، ان کو تو سیاست کا ابجد نہیں پتا، الف بے جیم نہیں پتا ان کو۔ اب اس کا کیا کریں؟ میں ویسے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بڑا سوچ کے، یہ اور بڑی تکلیف اور دکھ کی بات کہ اصل میں جو بھی لوگ، اور وہ بہت بڑی پنیری تھی 1985 کی اسمبلی میں جن کی پیداوار ہوئی، جو اس میں بنے، جو پہلی دفعہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا 1985 کی الیکشن، جو غیر جماعتی تھی اور غیر سیاسی تھی، جس میں آپ کسی انڈیپینڈنٹ ہی تھے، سارے ہی انڈیپینڈنٹ تھے، کوئی پارٹی حصہ نہیں دے سکتی۔ پھر جب آپ پارٹی اس میں آ گئے اسمبلی میں، تو اسمبلی میں آپ کو رولز جو اسائن کیے گئے وہ ضیاء الحق نے کر دی۔ آپ وزیر آ جائیں جی، آپ وزیر داخلہ ہو گئے، آپ وزیر خارجہ ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، آپ پارلیمنٹری سیکرٹری ہو گئے۔ جو آپ کو وہ کردار ملا، وہ آپ نے اس کو پرفارم کرنا شروع۔ آپ کی تربیت ہی ایسی ماحول میں ہوئی ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو فارغ کر دیا، تو آپ سارے کے سارے اس میں چلے گئے۔ اور میں آپ آج تک بتاؤں، جو میجر ڈیسیژن میکرز اراؤنڈ نواز شریف ہیں، جو ان کا انفلوئنس سب سے زیادہ نواز شریف ہے، بشمول شاہد خاقان عباسی، بشمول آغا خواجہ آصف، بشمول اب نہیں ہے چودھری نثار صاحب پر اتنا انفلوئنس رہا ہے، وہ سر تاج عزیز صاحب تھے، یہ اب جو ہیں گجرانوالہ والے دستگیر صاحب، یہ سب جو گجرات کے چودھری، یہ سب کے سب اس کیاری کے پودے ہیں جو کہ نان پارٹی بیسس پہ بنائی گئی، اور غیر جماعتی بیسس پہ، اور ان میں سے اوپر سے ہی آتا تھا کہ آپ ادھر چلے جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ۔ اور یا ان کے والدین تھے، جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد تھے، خواجہ آصف صاحب کے والد تھے، خرم دستگیر صاحب کے والد تھے، اور ان سے یہ انہوں نے خود لے لی ٹریڈیشن، یا یہ خود تھے اس کیاری کے۔ ان کو اتحاد کو چلانا آتا ہی نہیں۔ انہوں نے اتحاد تو کیا، میاں صاحب تو جب سعودی عرب چلے گئے تھے دسمبر سن 2000 کو، تو آپ قید میں چھوڑ گئے تھے چودھری نثار علی کو بھی، مشاہد حسین کو بھی، خواجہ آصف کو بھی، وہ غوث علی شاہ صاحب کو بھی، ان کو چھوڑ گئے تھے قید میں۔ اور ان کی
پرورش ہی نہیں ہے اس طرح کی. جی چوئی صاحب, یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا صحیح کام کیا, شو کاز نوٹس دیا. بھائی شو کاز نوٹس آپ نے تصدیق کی ہے, آپ نے سمجھا ہے ہم آپ کے چپڑاسی لگے ہوئے جو آپ ہمیں شو کاز نوٹس دیتے ہو کرنی. اور اگر یہ پرائم منسٹر بنوں گا تو بااختیار بنوں گا. یہ تب بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں لیتا, میں ڈکٹیشن نہیں لیتا. وہ آپ کو بھول گئی ہے 17 اپریل علامہ صاحب سے 1992 کی تقریر ان کی بھول گئی ہے آپ کو. انہوں نے تو ایسی باتیں کی ہیں کہ جس طرح کہ یہ بالکل چیمپئن ہیں, اور بالکل جس جگہ بلا کے بٹھایا گیا وہاں بیٹھ گئے ہیں. ہر دفعہ یہ ہوا ہے, ہر دفعہ یہ ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں ہے. اور مطلب ہے آپ پہلی دفعہ آئے تھے تو غلام اسحاق خان. یہ بات تو آپ کی درست ہے, لیکن اس کا دوسری سائڈ بھی ہے کہ انہوں نے جدوجہد بھی کی ہے اور لڑے بھی ہیں. اور اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ ڈسکا کا الیکشن ہے جس انداز سے انہوں نے جیتا اور بائی الیکشنز میں جیتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ایم ایل این ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ, یہ عوام میں مقبول جماعت ہے اگر اس کا موازنہ کریں آپ پی ٹی آئی سے یا پی وی پی سے پنجاب میں. نہیں, پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں مقبول جماعت ہے, اس میں پیپلز پارٹی سارے سندھ میں مقبول جماعت ہے. اس کا یہ سینٹرل پنجاب کی جی ٹی روڈ پہ کی پارٹی ہے, بالکل ہے, اور بہت یہاں سپورٹ ہے اس کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن مریم بی بی باہر چلی گئی اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا, اب آج کل خاموشی آپ ان کی دیکھ رہے ہیں. خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی چوئی صاحب خاموشی کیوں ہے؟ بس وہ پیچھے ساری ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. چوئی صاحب اشاروں کا نام آپ کہہ رہے ہیں, کیا کوئی نیا سمجھوتا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اور خاموشی اسی کی وجہ سے. نواز شریف نہیں خاموش. نواز شریف کہاں گجرانوالہ میں اور کہاں وہ بلندی پہ پی ڈی ایم کی مین جو ایک میٹنگ تھی اس پہ انہوں نے براہ راست خطاب کیا, اور کسی کو بغیر کسی کو پہلے لیے ہوئے اعتماد میں لے کے, اور پھر گجرانوالہ میں پھر خاموش ہو گئے. جب جتیندر زبیر کی سفارت کاری چلتی رہی یا اس میں امید رہی تو پھر خاموش ہو گئے. ابھی کیا شہباز شریف کا کوئی کردار ہے جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر, شہباز شریف کا مجھے نہیں کوئی کردار نظر آتا. پارٹی تو ساری اب مریم کے پاس ہاتھ میں ہے, شہباز شریف کے پاس تو کچھ نہیں. وہ تو پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے جیل میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں یہ کہہ چکا ہوں پہلے, اور یہ میں نے دیکھا ہمارے سے بھی ہوتا رہا ہے. صرف اتنے کیمرے نہیں ہوتے تھے, اور عارف صاحب جانتے ہیں میں وزیر داخلہ تھا بڑا گھنٹے خان, اور بی بی کے ساتھ اگر ایک جلسے کے سٹیج پہ چڑھ رہے ہوتے تھے تو لوگ سارے بی بی کو بچانے کی اور بی بی کے ارد گرد ایک چھوٹا سا حصار بنا کے اور چلا رہے ہوتے تھے, اور ہمیں دھکے پڑ رہے ہوتے تھے.